اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملامت کسے کہتے ہیں؟ کشف المحجوب میں ملامت کے باب میں سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ملامت کی خواہش عین ریا ہے اور ریاکاری عین نفاق ہے، اس لیے کہ ریاکار قصداً ایسی راہ پر چلتا ہے جس سے وہ مخلوق میں مقبول ہو، اور ملامتی بھی قصداً جان بوجھ کر ایسی روش اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ یہ دونوں طبقے خلق ہی میں سرگرداں رہتے ہیں، ان سے گزرنے کی انہیں راہ ہی نہیں ملتی۔ ایک اس راہ پر ہو لیا، دوسرا دوسرے راستے پر، حالانکہ درویش کے دل میں مخلوقات کے گزر کی گنجائش کہاں؟ جب دل کے آئینے سے خلق کی تصویر محو ہو چکی ہو تو وہ دونوں راستوں سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی نہ ریاکاری رہتی ہے اور نہ نفاق کا خطرہ، اور وہ کسی چیز میں گرفتار نہیں رہتا۔ ایک دن ماور النہر میں ایک ملامتی سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ خوش ہوا تو اسی لمحے میں نے پوچھا، اے بھائی، ان افعال بد سے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں سے گلو خلاصی، کیونکہ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ مخلوق تو بہت ہے اور تیری عمر تھوڑی ہے، ان سب سے اپنا پیچھا چھڑانا دشوار ہے۔ اگر تو خلقت سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو ان سب کو چھوڑ دیں تاکہ ان سب کی مصروفیتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خلقت میں مشغول ہوتے ہوئے بھی سمجھتا ہے کہ لوگ خود ہی اس کی طرف متوجہ ہیں اور کوئی تجھ کو نہیں دیکھتا۔ اب تو خود اپنے آپ کو مت دیکھ، جب تیرے حال پر مصیبت تیری اپنی ہی نظر سے ہے تو تجھے غیر سے کیا سروکار؟ اگر کسی کو پرہیز سے شفا حاصل ہو جائے تو مداوائے غذائی حاصل کرنا مردانگی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ریاضت کے لیے نفس کو ملامت کرتا ہے تاکہ خلقت میں رسوائی سے یا پھٹے کپڑوں میں ہونے کی ذلت سے ان کا نفس ادب سیکھے۔ اس سے وہ داد کے خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں جن میں نفس کی خواری اور رسوائی پائیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کبھی آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، 2 مرتبہ۔ ایک اس وقت جب میں کشتی میں سوار تھا اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور بال بھی بڑھ گئے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ کشتی کے تمام سوار میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں ایک مسخرہ اتنا جری تھا کہ وہ میرے پاس آ کر سر کے بال نوچنے لگا اور میرا مذاق اڑانے لگا۔ اس وقت میں نے اپنی مراد پائی اور اس خراب لباس اور شکستہ حالی میں مسرت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ میری یہ مسرت بائیں سبب انتہا کو پہنچی کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت جب کہ میں ایک گاؤں میں تھا اور وہاں شدید بارش ہوئی، سردی کا موسم تھا، گدڑی بھیگ گئی اور ٹھنڈک نے بے حال کر دیا۔ میں نے مسجد کی طرف رخ کیا، لوگوں نے وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ دوسری مسجد کی طرف گیا، وہاں بھی امان نہ ملی۔ پھر تیسری مسجد کی طرف گیا، وہاں بھی یہی سلوک ہوا۔ سردی میری قوت برداشت سے باہر ہو گئی۔ آخر کار میں حمام کی بھٹی کے آگے آیا اور اپنے دامن کو آگ پر پھیلا دیا۔ اس کے دھوئیں سے میرے کپڑے اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس رات بھی میں اپنی مراد کو پہنچا۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھی ایک مشکل درپیش آئی۔ میں نے اس مشکل سے خلاصی پانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل پڑی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا
کہ وہاں حاضری دوں۔ بالآخر 3 ماہ تک مزار مبارک پر چلا کشی کی تاکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ ہر روز 3 مرتبہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کرتا، اس امید پر کہ مشکل آسان ہو، مگر پریشانی دور نہ ہوئی تو خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک خانقاہ تھی جس میں صوفیوں کی ایک جماعت فروکش تھی۔ میرے جسم پر کھردری اور سخت قسم کی گدڑی تھی۔ مسافروں کی مانند میرے ساتھ کچھ سامان نہ تھا، صرف ایک لاٹھی اور لوٹا تھا۔ اس جماعت نے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا اور کسی نے مجھے نہ پہچانا۔ وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ درست بھی تھا کہ میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن مجھے چونکہ وہاں رات گزارنی ضروری تھی، گنجائش نہ ہونے کے باوجود میں ٹھہر گیا اور انہوں نے مجھے دریچے میں بٹھا دیا اور وہ لوگ اس سے اونچی چھت پر چلے گئے۔ میں زمین پر رہا۔ انہوں نے میرے آگے ایک سوکھی اور پھپھوندی لگی ہوئی روٹی ڈال دی۔ میں ان خوشبوؤں کو سونگھ رہا تھا جو وہ لوگ خود کھا رہے تھے۔ وہ لوگ مجھ پر برابر آوازیں کس رہے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے کھانے لگے اور دل لگی سے اس کے چھلکے میرے سر پر پھینک کر میری تحقیر و توہین کرتے رہے، اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا بندہ، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر جتنی بھی مجھ پر ان کی طعن و تشنیع زیادہ ہوتی رہی، میرا دل مسرور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس واقعے کے بوجھ اٹھانے سے میری مشکل حل ہو گئی۔ اس وقت مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مشائخ کرام جاہل لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں گوارا کرتے ہیں اور کیوں ان کی سختیاں جھیلتے ہیں۔ یہ ہیں کامل تحقیق کے ساتھ ملامت کے احکام۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم۔ آپ سب بہن بھائیوں کو درویش مرزوق کی طرف سے بہت سلام، بہت دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے ہم سب کے معاملات میں، اور اپنی محبت ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے آشنا کروائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ جتنی بھی ہم واقعات دیکھیں پڑھتے ہیں نا، تو جیسے سب سے پہلے ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور ہم ان میں بہت قصے پڑھتے ہیں، قصے سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، جو ایام اللہ ہیں، بڑے بڑے دن اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اکثر لوگ مطلب ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہانیاں ہی ہیں۔ پچھلے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اور آج کے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں زیادہ کہانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن اصل میں ان کہانیوں اور حکایتوں یا واقعات کے پیچھے نا، ان کے اندر ہی ایک نا میسیج ہوتا ہے جو بڑا عجیب ہوتا ہے۔ انسان نا جب سے اللہ تعالیٰ فیل کرواتے ہیں انسان کی اپنی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھے۔ اسی طرح واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے ہم سارے بیانات سنتے ہیں، اور سارے بیان ہی ان کے یعنی ایک ایک لفظ بڑے قیمتی ہیں، اور ان میں بھی ایک آدھ ایسا لائن اور فقرہ اور ایسا پوائنٹ ایک دم دل پہ لگتا ہے کہ یہ ہے وہ اصل میں نا، جس نے مطلب ہمیں ایک تلاش جیسے انسان کی مکمل ہوتی ہے، ایک کمی سی پوری ہوتی ہے، کچھ سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ روحانی معاملات ہیں ان کے۔ اور اب دیکھیں ہم کشف المحجوب میں ہم نے بڑا اہم واقعہ یہ پڑھا ہے ابھی، جو کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے وہ خربوزوں والا بتایا کہ جس طرح ہو رہا تھا، اور دوسرا جو حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے اپنے 2 واقعات بیان فرمائے۔ ان میں حاصل جو ہوتا ہے نا انسان کو، دیکھیں کہانی تو لمبی ہو جاتی ہے یا چھوٹی بھی ہو، مین مقصد اگر انسان اس میں جو نکالنا ہے نا، وہ اب اگر ہم سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مطلب جب وہ جنگ سے واپس وہ آ رہے تھے تو
بڑے جانی نقصان ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، نقصان ہوئے تھے، بڑا کچھ ہوا. اور پھر آپ نے جہاد سے واپسی پہ یہ فرمایا کہ اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. تو سارے جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھبرا گئے، یا اللہ ابھی اس سے بھی بڑا جہاد ہے، ابھی تو ہماری مطلب جان بھی جاتی ہے انسان کی، اس میں اتنا نقصان بھی ہے، بھوک پیاس نیند سکون آرام سب اس میں جاتا ہے، اب اس سے بڑا جہاد کیا؟ تو اس سے بڑا جہاد تو نفس کے ساتھ ہی جہاد ہے. اور یہ واقعی ہی بہت بڑا جہاد ہے. ہم میں سے، آپ میں سے، آپ لوگ بھی اگر ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پہ دیکھیں تو ہمیں کئی موقع پہ اس کا وقت مطلب زندگی میں آتا رہتا ہے، خاص کر جب کہ ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو یا ہم نے کوئی رائے دی ہو اس کے اوپر کوئی مخالفت آ جائے، لوگ مطلب لڑنا شروع کر دیں اور ہماری یہ کوئی خواہش ہو اس کے اوپر مسئلہ بن جائے. اب نفس کا یہی چاہتا ہے نا کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں وہاں ہماری عزت ہو، احترام ہو، لیکن جب ایسا کام نہیں ہو رہا ہوتا نا تو پھر یعنی ہمیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا لیکن ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں نگلیکٹ کر دیا، اگنور کر دیا. نفس تو ہمارا آج کل اتنا ٹرینڈ عجیب طریقے سے ہوا پڑا ہے، اور یہ ایک طرح کا جب تک دنیاوی خواہشات میں رہتا ہے نا اور امارہ ہے تو یہ شیطان کا ساتھی ہے. اور شیطان کسی صورت نہیں چاہتا کہ انسان دب جائے، یعنی کہ اس چیز سے نکل جائے. اس سے نکل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، لیکن ان کے بارے میں تھا کہ شیطان ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، ان سے ڈرتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا تھا، اپنی خواہشات پہ اور اس طرح کی جو دنیاوی ہیں. اب چھوٹی سی ایک مثال دیکھیں کہ ہم لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، حالانکہ نہ اس میں ہم کسی کو مطلب اب تو خیر ویڈیو کیمراز بھی آ گئے ہیں، کالز آ گئی ہیں، لیکن کسی انسان سے بات کرتے کرتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں وہی انسان جی ہمیں پہلے بات کا جواب دیتا تھا، خود بات کرتا تھا، میسج کرتا تھا جی، اب ہماری ویڈیو کال بھی ہم کہہ رہے ہیں تو اگنور ہو رہی ہے، میسج کا دیکھ کے بھی سین کر کے بھی جواب نہیں دیا جا رہا، اور یہ وہ سارا. تو ہم اتنی معمولی بات پر بھی ایک نفس کی مثال ہی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ کو کیسی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا گرا محسوس کرتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں یار یہ اگر ہمارا دوست ہے یا ہماری دوست لڑکی ہے لڑکا ہے جو بھی رشتہ ہے تو اس نے ہمیں اگنور کر دیا، اس پہ ہی ہمارا دل دکھی ہو جاتا ہے، اس پہ ہی ہم سے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. الٹا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ہم سے یہ تجربات ہوتے رہے ہیں زندگی میں کہ اس کو گالیاں پھٹکاریں، بھئی تم بے لعنت ہے، بھئی تم نے یہ کر دیا، تم نے دھوکے دے دیے، تو ہم وہ چیز برداشت نہیں کر پاتے. اس وقت خاموش ہو کے برداشت کر جانا، اپنے نفس کو اس طرح مطلب کر دینا بہت مشکل ہے. جیسے ان بزرگوں نے کہ اتنے مسخرے کے مذاق میں یا خربوزے مطلب پھینکنے والی بات کتنی بڑی ہے کہ ہم پہ ایسے آج کے دور میں کریں، ہم تو معمولی لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، تو اٹھ کر ہم تو اس کا سر پھاڑ دیں گے یا گالیاں دیں گے یا ایسی کی تیسی کر چھوڑیں گے، جو بھی ہو، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا. اور یہی وہ برداشت ہے. ہر مقام پہ اگر جہاں پہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری تذیق کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا ہمیں مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، اب تو جھوٹ بولنا پڑے گا، نمبر کم آئے ہیں پیپر میں تو اب کہنا پڑے گا کہ نہیں رزلٹ چھپاؤ یا کچھ بھی کرو، ایسی بات کرو جس سے لوگ شرمندہ نہ کریں. اس شرمندگی سے ڈرنے کے لیے، یعنی یہ وہ شرمندگی ہے جو دنیا کی نظر میں ان کو شرم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تو جانتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ہم اس چیز سے ڈر جاتے ہیں، اس کا سامنا نہیں کر پاتے. اللہ سے تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو بندوں سے نہ ڈرو، تو ہم مطلب پھر بھی کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دیں، یہ ہم نا اپنی ایک شان بنا کے رکھتے ہیں، چہرہ اوپر سے چاہے اندر دکھی یا اوپر سکھی دکھانا ہے، اور ہمیشہ پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ چلتا رہتا ہے. تو یہ وہی والا نفس ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ جو مطلب ہمیں جب وہ جو پیک پہ ہوتی ہے نا بات اور ہم سے برداشت نہ ہو رہی ہو کہ کسی نے ہمیں مذاق کر دیا، خدا نخواستہ گالی دے دی، غلط بات کر دی، اور اب ہمیں بھی جواب دینا چاہیے، یا تو ہم اگر اس کا برداشت کر دیں، خاموش ہو جائیں، بالکل چپ ہو جائیں، تو ظاہرہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے. اگر خود جواب دیں گے تو اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کہ آپ جواب دے دیا کرو. قرآن پاک میں آیت ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو تم برابر اس کو تکلیف دے سکتے ہو، لیکن اگر تم اس کو برداشت کر لیتے ہو، صبر کر لیتے ہو، تو پھر کچھ عرصے بعد وہی انسان تمہارا دوست بن جاتا ہے، ایسا جیسے جگری. لیکن اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا آیت میں کہ یہ بڑے جن کے مطلب بڑے بس اور ظرف اونچے یہ وہی کر سکتے ہیں. خدا کی باتیں ہیں جی. اور یہ ان بندوں کے ہم جو سن رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ برداشت ہو جائے. اور جب نفس ہمارا گھٹتا ہے، ہمارا اس کا سانس گھٹتا ہے تو شیطان کی موت آتی ہے.
تو شیطان اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دیتا اپنے پنجے سے، وہ ہمیں سکھاتا ہے ٹرکس، اب یہ کرو، اب وہ کرو، اس نے یہ چال چلی تم یہ چلو، وہ ہمیں سے نکلنے دیتا ہی نہیں، تو ہم وہ نفس میں الجھے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کپڑے، کھانا پینا، نہ جانے ہر معاملے میں چیز چلتی رہتی ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں یہاں سے آسانی دے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے، اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی جو ان کی باطن ہے نا، اور باطن کا بھی جو کہیں جا کر ایک پوائنٹ ہے نا جس سے ہماری زندگی سنور سکے، ہماری آخرت کی زندگی سنور سکے، دنیا کی زندگی سنور سکے، دنیا کی سنورے کی تو سمجھیں آخرت کی بھی انشاءاللہ۔ باطن چینج ہو گیا تو سامنے ظاہر بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ خیر کریں ہم سب پہ، آپ پہ بھی، مجھ پہ بھی، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، اتنا ہم بھی سخت خود کو بنا سکیں کہ شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولیں کہ ہاں بھائی کرو۔ تنگ تو ہوتا ہے انسان، بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، بڑی برداشت ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے، آپ نے بھی کیے ہوں گے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ خیر اللہ خیر کرے سب کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ۔